اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ لا يقال لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية لأنها بذلك تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة فإنه يقال حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو امتحان ہو رہا ہے کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے، ہم نے بھی امر ثالث سے درس پڑھنا شروع کیا تھا اور ابھی ہم امارات کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ مصنف نے اس سے پہلے والی عبارت میں علامہ شیخ انصاری کے نظریے پر اشکال کیا تھا۔ علامہ شیخ انصاری نے فرمایا تھا کہ اصول اور امارات کے مورد میں حکم واقعی فعلی نہیں ہوتا، انشائی ہوتا ہے، یعنی اس طریقے سے جمع کی تھی حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان کہ حکم ظاہری فعلی ہے اور حکم واقعی انشائی ہے۔ مصنف نے کہا ہم اس جمع کو ملتزم نہیں ہو سکتے۔ آج کی عبارت میں مصنف فرماتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص مرحوم اخند خراسانی کے نظریے کو رد کرے اور علامہ شیخ انصاری کی طرف سے اظہار کرے کہ اس اشکال کی کوئی مجال نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ حکم فعلی حکم واقعی اس کی فعلیت حصول علم پر موقوف ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ نے جمع کی ہے، تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مرحوم شیخ اعظم علامہ شیخ انصاری کے نزدیک حکم واقعی کی فعلیت ادائے امارہ پر موقوف ہے، یعنی امارہ کے آنے پر موقوف ہے، اور جب امارہ آ گئی تو وہی حکم انشائی جس کو آپ کہہ رہے تھے، یعنی علامہ شیخ انصاری جس کو حکم انشائی کہہ رہے تھے، اب جب امارہ آ گئی تو وہی حکم واقعی انشائی وہی فعلی بن جائے گا اسی امارہ کے سبب سے۔ ما عدت الیہ الامارہ، امارہ نے جس حکم کو بیان کیا ہے اسی کے سبب سے یہ حکم واقعی جو انشائی تھا وہ اب فعلیت کے مرتبے تک پہنچ جائے گا، اور جب فعلیت کے مرتبے تک پہنچ جائے گا تو گویا کہ یہی ما عدت الیہ الامارہ، امارہ نے معدہ امارہ یعنی کہ یہی ہم اس کو حکم واقعی خیال کریں گے اور کوئی تصویب والا اشکال بھی لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ وہی حکم انشائی ہے کہ جو واقع میں انشائی تھا، اور امارہ سے ہم سمجھے ہیں کہ وہی حکم انشائی اب فعلی ہو چکا ہے، اور جب فعلی ہو چکا ہے تو اس طریقے کے ساتھ جمع یعنی کہ کی جا سکتی ہے کہ علامہ شیخ انصاری کے نظریے پر پھر کوئی اشکال نہیں ہوتا اس جمع پر، لہذا حکم ظاہری جو ہے وہ فعلی ہے، حکم واقعی جو ہے وہ انشائی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی حکم انشائی پھر فعلی ہو جائے گا اس امارہ کے سبب سے۔ تو گویا کہ یہاں پر یعنی حکم واقعی جو انشائی مرتبے تک تھا اس کے مرتبہ فعلیت تک پہنچنے کے لیے جو موضوع ہے ہمارے پاس وہ گویا کہ مرکب ہے، وہ موضوع مرکب ہے۔ موضوع مرکب یہ ہے کہ ایک تو ادائے امارہ کی شرط ہے، ما عدت الیہ الامارہ، حکم واقعی پلس ما عدت الیہ الامارہ، یعنی کہ وہ حکم واقعی وہی ہو کہ جو ما عدت الیہ الامارہ جس کی طرف امارہ پہنچا، یہ قید یعنی گویا کہ یہ قید جب آ جائے گی اس قید کے ساتھ پھر وہی حکم واقعی فعلی ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہاں پر یعنی کہ جو حکم واقعی جو انشائی تھا وہ اگر ادائے امارہ کی قید کے ساتھ یہاں پر یہ فعلی ہو جائے گا۔ یہ مصنف
اس اشکال کو اس شیخ اعظم کی طرف سے جو ہے نا وہ اس جواب کو ذکر کرتے ہیں۔ مثلا کہا جائے کہ اس اشکال کی گنجائش نہیں ہے، لیکن مصنف اس رد کرتے ہیں کہ نہیں، اشکال اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم واقعی کے جو انشائی ہے، جس کو علامہ شیخ انصاری نے کہا ہے کہ وہ حکم واقعی حکم انشائی ہے اور فعلیت کے مرتبے تک نہیں پہنچا، مصنف فرماتے ہیں کہ امارہ کے سبب نہ وہ حکم انشائی جو ہے وہ یعنی کہ حقیقتاً فعلی ہو جاتا ہے، نہ ہی تعبداً فعلی ہو جاتا ہے، کیونکہ تعبداً فعلی ہونے میں بھی ضروری ہے کہ یہ دو جز محرز ہونے چاہیے۔ تعبداً یعنی تنزیلاً یہ دو جز محرز ہونے چاہیے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہی حکم واقعی ہے جس کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا تھا، حکم واقعی ہے یہ، اور انشائیہ یہ وہی والا، اور دوسرا یہ ہے کہ مادۃ الہ الامارہ۔ جبکہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جز محرز ہے، مثلا وہ روایت یا وہ دلیل جو امارہ کو جال کر رہی ہے اور امارہ کے ذریعے جو حکم آتا ہے، مثلا امارہ نے بتایا نماز جمعہ واجب ہے، تو اس کا وجوب کہ جس میں خلاف کا احتمال موجود ہے، اس کو واقع کے قائم مقام قرار دینا، یہ لہٰذا اس دلیل تنزیل کے ساتھ یہ ایک جز تو محرز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا جز ہے کہ آیا حکم واقعی یہی ہے کہ مادۃ الہ الامارہ جس کی طرف امارہ نے پہنچایا، وہی حکم واقعی جو پہلے انشائی تھا اب وہی حکم واقعی اسی میں تبدیل ہو چکا ہے، یعنی کہ جس کو امارہ نے پہنچایا واقعاً یہ وہی حکم واقعی ہے، یہ تعبداً ثابت نہیں ہے۔ یہ والا جز یعنی ادائے امارہ والی قید، یہ دوسرا جز جو موضوع کا تھا، یہ محرز ہمارے پاس تعبداً نہیں ہے، اور وہ دلیل جو امارہ کو حجت قرار دے رہی ہے اس میں اس تنزیل، اس دوسرے جز کی تنزیل پر کوئی بھی اشارہ یا کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے، لہذا تعبداً بھی کوئی بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ حکم انشائی فعلی ہو چکا ہے، اور حقیقتاً بھی یہ ثابت نہیں ہے مصنف فرماتے ہیں، بلکہ یہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ واضح ہے، حقیقتاً وہ حکم انشائی فعلی نہیں ہوا، یہ واضح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تقدم الشیء علی نفسی کہ جس کو دور بھی ہم کہتے ہیں، یہ دور لازم آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یعنی کہ موضوع یہاں پر ہم نے کہا ہے کہ اس حکم انشائی کے فعلیت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے جو موضوع ہے وہ مرکب ہے، ایک تو حکم واقعی انشائی اور دوسرا مادۃ الہ الامارہ، یعنی وہی حکم واقعی انشائی وہی ہے کہ جس کی طرف امارہ نے پہنچایا، یہ دوسرا جز۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اس طرح ثابت نہیں ہے کہ فعلیت کے لیے گوئے کہ دو جز ہونے چاہیے، دوسرا جز یعنی کہ مادۃ الہ الامارہ ادائے امارہ والا جز ہے، یہ ہے، اس بات کو مد نظر رکھیں۔ تو یہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مادۃ الہ الامارہ ادائے امارہ یہ اس سے پہلے حکم واقعی یعنی کہ موجود ہے، حکم فعلی موجود ہے کہ حکم فعلی ہے تب امارہ نے اس تک پہنچایا، اور اگر پھر اسی حکم کی فعلیت کے لیے ہم ادائے امارہ کو موضوع قرار دیں گے تو یہ دور لازم آئے گا، یعنی گوئے کہ فعلیت موقوف ہو گئی ادائے امارہ پر اور ادائے امارہ موقوف ہے حکم فعلی پر، کیونکہ حکم یہ جو امارہ جس حکم کو بتاتا ہے کہ یہ حکم فعلی، اگر وہی حکم وہی واقعی حکم تک یعنی امارہ طریق بنتا ہے واقع کے لیے، اگر یہ واقع کے لیے طریق بننے کا مطلب یہ ہے کہ حکم پہلے سے موجود ہے حکم فعلی، اور امارہ نے آ کر بتایا کہ یہ حکم واقعی ہے، تو حکم فعلی گوئے کہ پہلے موجود ہے، بعد میں امارہ اس کے متعلق ہوئی، اور اگر حکم کی فعلیت کے لیے پھر ہم ادائے امارہ کو موضوع قرار دیں گے تو یہ ایک دور لازم آئے گا، تقدم الشیء علی نفسی لازم آئے گا، لہذا حقیقتاً بھی واضح نہیں ہے اور تعبداً بھی حقیقتاً یہ واضح ہے، یعنی کہ حقیقتاً بھی یہ حکم انشائی حکم فعلی میں تبدیل نہیں ہوا اور تعبداً بھی نہیں ہوا، کیونکہ تعبداً بھی ضروری ہے کہ دو جز تعبداً محرز ہوں، جبکہ تعبداً ایک جز محرز ہے، یعنی مؤدی امارہ کو واقع کے وہ جو مشکوک الوجوب ہے اس کو وجوب واقعی کے قائم مقام قرار دینا، زیادہ زیادہ وہ دلیل جو امارہ کو حجت قرار دے رہی ہے وہ اس مشکوک الوجوب کو وجوب واقعی کے قائم مقام قرار دے رہی ہے، لیکن آیا
وہی وجوب واقعی وہی ہے کہ جس کو امارہ بتا رہی ہے، اس کی تنزیل کے اوپر کوئی دلیل ہے، اس تنزیل کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی دوسرا جو محرز نہیں ہے کہ ما عدت الیہ الامارہ، حکم وجوب واقعی یا حکم واقعی یہی ہے کہ جس کی طرف امارہ نے پہنچایا ہے، یہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر مصنف تھوڑا سا یہاں پر ایک اشکال جو ہے وہ جو ہے نا اس کو حل کرتے ہیں اللہم الا یقال کے ذریعے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دلالت اقتضا وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک لفظ تقدیر میں مانا جاتا ہے، اگر تقدیر میں نہ مانا جائے تو کلام میں لغویت لازم آتی ہے۔ جیسے قرآن میں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اس قریہ سے پوچھو، تو قریہ سے تو نہیں پوچھا جاتا، تب یہاں پر ایک لفظ معزوف کرنا پڑے گا، وہ ہے کہ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، وَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقَرْيَةَ، گوئے کہ یہاں پر اہل کا لفظ محذوف ہے۔ اس کو کہتے ہیں یعنی کلام حکیم کی کلام لغویت سے پاک ہوتی ہے، لغویت سے محفوظ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اگر یعنی کہ لغویت لازم آ رہی ہے تو اس سے بچنے کی خاطر ہم یہ کہیں گے کہ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقَرْيَةَ، گوئے کہ اہل کا لفظ محذوف ہے۔ اسی طرح یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ اس اثر کے لیے یعنی اس کو حکم انشائی کو مرتبہ فعلیت تک پہنچانے کے لیے، یعنی اس کو فعلیت اسی حکم انشائی کے اوپر فعلیت کا اثر مترتب کرنے کے لیے ایک جز جب تعبداً محرز ہے، وہ یہ ہے کہ مشکوک الوجوب کو وجوب واقعی کے قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے، تو دوسرا جز جو ہے محرز ہے، تو گویا کہ اس ہم دلالت اقتضا کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ حکیم کی کلام لغویت میں تاکہ لغویت لازم نہ آئے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو دوسرا جز ہے کہ وجوب واقعی وہی ہے کہ جس کی طرف ہمارا نے پہنچایا ہے، ما عدت الیہ الامارہ، مثلا وجوب جمعہ، وجوب واقعی وہی ہے کہ ہمارا نے جو مدعا ہمارا ہے، تو مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اس دوسرے جز کو محرز کریں گے اس دلیل اقتضا کے ذریعے۔ لیکن پھر مصنف فرماتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی کہ لغویت سے بچانے کے لیے لازمی وہ تو اس وقت ہوگا کہ جب اس فعلیت کے علاوہ حکم انشائی کے اوپر کوئی اور اثر نہ ہو، کوئی اور اثر مترتب گویا کہ ہو بھی نہ رہا ہو، یعنی پہلا جز جو محرز ہے یعنی مشکوک الوجوب کو دلیل حجیت امارہ مشکوک الوجوب کو وجوب واقعی کے قائم مقام قرار دے رہی ہے، جب اس کے اوپر اس فعلیت کے علاوہ کوئی اور اثر مترتب نہ ہو سکتا ہو، تب آپ لغویت سے بچنے کے لیے آپ دوسرے اثر کو محرز موضوع کے دوسرے جز کو محرز کرنے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جب دوسرے آثار مترتب ہو سکتے ہیں ایک ہی جز کے اوپر، تو پھر کوئی لغویت لازم نہیں آتی۔ مثلا نظر، ہم کوئی شخص نظر مان سکتا ہے کہ ہمارا اگر قائم ہو گئی کہ جس کے ذریعے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حکم ظاہری فعلی ہے لیکن حکم واقعی انشائی ہے، اگر یہی واقع میں بھی یہی حکم ہے بالفرض تو وہ انشاء کے مرتبے تک ہے، تو اس کا حکم انشائی ہونا گویا کہ معلوم ہو جائے گا اس امارہ کے ذریعے۔ تو کوئی شخص نظر مان سکتا ہے کہ اگر وجوب جمعہ کے اوپر مثلا امارہ قائم ہو گئی تو میں فلاں چیز ادا کروں گا، بطور نظر میں ادا کروں گا۔ اب وہاں پر جس وقت اس نے مثلا یہ یا تصدق میں دوں گا تو یہ اثر مترتب ہو سکتا ہے، یہاں پر ایک جز کے اوپر بھی وہ محرز ہو تو اس کے اوپر یہ اثر مترتب ہو سکتا ہے، لہذا دوسرے جز کو تعبداً محرز کرنے کی طرف حاجت نہیں ہے۔ یہ ہو گیا یعنی کہ مصنف کی اس عبارت میں جو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے اظہار کرے مرحوم شیخ انصاری کی طرف سے تو یہ اس اظہار صحیح نہیں ہے۔ وَأُخْرَى بِأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ التَّوْفِيقُ، یہ اخرى کا عطف ہو رہا ہے تارتن پر، جو پہلی عبارت میں کہا تھا کہ مرحوم علامہ شیخ انصاری کی بیان کردہ جم صحیح نہیں ہے، کہ یشکل تارتن بعدم لزوم الاتیان وَأُخْرَى بِأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ التَّوْفِيقُ بِذَلِكَ، اس کا عطف ادھر ہو رہا ہے تارتن پر، کہ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ
یعنی کہ علامہ شیخ انصاری نے جو جم بیان کیا ہے کہ حکم ظاہری جو ہے وہ فعلی ہے اور حکم واقعی جو ہے وہ انشائی ہے، یہ جم صحیح نہیں ہے۔ لہذا تاکہ یہ دوسرا اشکال بھی پیدا ہو کہ کیسے یہ جم صحیح ہے، جبکہ ہمیں یہ احتمال ہے کہ احکام فعلیہ باعثیہ ہوں یا زجریہ ہوں، یعنی جس وقت ہمیں ایک یہاں پر اس اشکال کا مطمع نظر یہ ہے مصنف کا کہ حکم ظاہری کا جو موضوع ہوتا ہے وہ شک در حکم واقعی ہوتا ہے، حکم فعلی، شک در حکم واقعی فعلی۔ جب تک وہ شک نہیں ہوگا تو حکم ظاہری جو ہے نا اس کو اخذ کرنے کا کوئی معنی نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے حکم واقعی حکم فعلی کا، حکم واقعی فعلی ہو چکا ہے، اس کا یقین ہے، تو پھر حکم ظاہری تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر حکم واقعی ظاہری، حکم واقعی فعلی ہونے میں اگر شک ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ یہ موضوع بنے گا حکم ظاہری کے لیے۔ تو اس موضوع کو حفظ کرنے کے لیے اور اس موضوع کو احراز کرنے کے لیے کم از کم حکم واقعی فعلی میں شک ہونا چاہیے۔ تو نہ یہ ہے کہ حکم انشائی یعنی موضوع بنے گا حکم ظاہری کے لیے، کیونکہ حکم انشائی جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ یعنی حکم ظاہری کا چاہے جاہل شخص کے لیے بھی ہو چاہے عالم شخص کے لیے بھی ہو، حکم انشائی وہ موضوع نہیں بن سکتا حکم ظاہری کے لیے۔ لہذا حکم واقعی فعلی میں شک ہو تو یہ موضوع بنے گا حکم ظاہری کے لیے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جب ہمیں شک ہوگا حکم فعلی میں تو تب یہ حکم ظاہری کے لیے موضوع بنے گا، تو اس کا مطلب ہے حکم فعلی میں شک ہوگا نا کہ حکم انشائی۔ لہذا جب حکم فعلی میں شک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکم واقعی فعلی ہے، اور جب حکم واقعی فعلی ہے تو حکم ظاہری بھی فعلی ہے۔ جب دونوں فعلی جمع ہو گئے تو لہذا وہ اجتماع متراکزین اور اجتماع ضدین والا اشکال لازم آ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر حکم واقعی میں جب شک ہے، احتمال ہے، تو وہ اس کی فعلیت فعلی ہونے میں شک ہے، یعنی کہ جب فعلی ہونے میں شک ہے تو یہ زیادہ زیادہ یہاں پر یہ یعنی اجتماع نقیضین احتمالاً گویا کہ ہو جائے گا۔ تو جس طرح یقیناً اجتماع ضدین اور اجتماع متناقضین محال ہے، اسی طرح احتمالاً بھی اجتماع مترافعین محال ہے، مصنف یہ فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لہذا ہم اصلاً اس جم کو بھی قبول نہیں کرتے تاکہ یہ اشکال بھی وارد ہو۔ تو لہذا اس اشکال سے بچنے کے لیے بھی وہ ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو یعنی حکم واقعی ہے وہ فعلیت حتمیہ کے مرتبے تک نہیں پہنچا حکم واقعی، اور اس کی فعلیت حتمیہ کے مرتبے تک پہنچنا حصول علم پر موقوف ہے۔ لہذا اور جبکہ یہ جو حکم ظاہری ہے یہ فعلیت حتمیہ کے مرتبے تک پہنچ چکا ہے، اس طریقے سے ہم حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان جمع کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں لا یقال، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لا مجال لہذا الاشکال، کہ آپ نے علامہ شیخ انصاری کی عبارت پر یہ جو اشکال کیا کہ ہم ملتزم نہیں ہو سکتے ہیں کہ حکم واقعی اصول اور امارات کے مورد میں واقعی فعلی نہیں ہے بلکہ انشائی ہے، لہذا یہ اشکال وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم اس کو ملتزم ہو سکتے ہیں اور ہم علامہ شیخ انصاری والی بات کہہ سکتے ہیں کہ حکم واقعی انشائی ہے۔ کب؟ لو کیلا، اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ بِأَنَّهَا، کہ یہ تکالیف واقعیہ کانت قبل اداء الامارہ الیہا انشائیۃ، ادائے امارہ سے پہلے تکالیف واقعیہ انشائی ہوتی ہیں، لأنها بذلك تصير فعلیۃ تبلغ تلک المرتبہ، لیکن ادائے امارہ کے بعد وہی تکالیف واقعیہ فعلی ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ کہ کہیں پر ہو سکتا ہے مثلاً 100 میں سے کچھ ہوں 4-5 یعنی کہ امارات میں ایسا ہو کہ جہاں پر یعنی کہ ہو سکتا ہے وہی تکلیف واقعی نہ ہو جو فعلی ہو چکی ہو جو پہلے انشائی تھی، یعنی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہی امارہ جس حکم تک پہنچاتا ہے تو وہی جو پہلے انشائی تھا حکم واقعی امارہ ادائے امارہ کے بعد وہی فعلی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جب صورتحال ایسی ہے تو لہذا کوئی تصویب بھی لازم نہیں آتی، اور یہ بات بھی لازم نہیں آتی ہے کہ امارہ کے مطابق امتصال کرنا لازم نہیں ہے۔
بلکہ کیونکہ وہی تکلیف واقعی جو پہلے جو ہے نا انشائی مرتبے تک تھی، ابھی فعلیت کے مرتبے تک پہنچ جائے گی ادائے امارہ کے بعد۔ فَإِنَّهُ يُقال، مصنف فرماتے ہیں کہ لا يَكَادُ يُحْرَزُ بِسَبَبِ قِيَامِ الْأَمَارَةِ الْمُعْتَبَرَةِ عَلَى حُکْمٍ انشائیٍ، حکم انشائی کے اوپر امارہ معتبرہ اگر قائم ہو گئی، مثلا امارہ نے بتایا کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی جو وجوب جمعہ تھا یہ پہلے انشائی تھا، ابھی امارہ نے ہمیں بتایا کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو یہی انشائی اب فعلی ہو چکا ہے، تو مصنف فرماتے ہیں حکم انشائی پر امارہ معتبرہ اگر قائم ہو گئی تو وہ اس کو حکم فعلی میں تبدیل نہیں کرے گی، اور اس امارہ کے سبب سے کوئی احراز نہیں ہوتا ہے اس کی فعلیت کا، لا حقیقتاً ولا تعبداً، نہ ہی حقیقتاً احراز ہوتا ہے نہ ہی تعبداً احراز ہوتا ہے۔ الا حکم انشائی تعبداً، مگر یہی اعراض ہوتا ہے، یعنی امارہ کے قائم ہونے کے بعد زیادہ زیادہ یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو امارہ نے کہا ہے وجوب جمعہ، یہ کیا ہے؟ یہ وجوب جمعہ یہ ایک حکم ظاہری کے طور پہ یہ ایک فعلی ہے، لیکن آیا اس کو آپ حکم واقعی کہیں گے تو وہ حکم واقعی انشائی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تعبداً، وہ بھی یعنی کہ تعبداً زیادہ زیادہ اس کے وجوب جمعہ کے یعنی کہ انشائی ہونے کا امارہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہی وجوب جمعہ یہ حکم شارع کی طرف سے اگر انشاء ہوا تھا تو یہ ایک حکم انشائی کے طور پہ ہے تعبداً، یعنی کہ تعبداً مطلب ہے کہ اسی دلیل حجیت کے ذریعے۔ لا حکم انشائی عدت الیہ الامارہ، حتیٰ کہ یہاں پر آپ اس کو ایسا حکم انشائی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم انشائی ہے کہ عدت الیہ الامارہ، اس قید کے ساتھ کہ اسی کی طرف جو ہے نا امارہ نے پہنچایا ہے، یعنی یہ وہی حکم انشائی کہ جو حکم واقعی تھا یہ حکم انشائی ہے کہ جس کی طرف امارہ نے پہنچایا ہے۔ جب امارہ نے پہنچایا ہے اور آپ اسی حکم واقعی کے جو پہلے انشائی تھا اسی کی طرف امارہ نے پہنچایا ہے تو گویا کہ اس امارہ کے سبب سے وہ فعلی ہو چکا ہے، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اما حقیقتاً، ہم نے کہا ہے کہ حقیقتاً بھی یہ امارہ اس حکم انشائی کو فعلی نہیں بناتا، کہتے ہیں فواضح، یہ واضح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعلیت کے لیے گویا کہ آپ نے ادائے امارہ کی قید لگا دی، یعنی گویا کہ حصول امارہ پر اس حکم انشائی کی فعلیت موقوف ہے۔ اب جب اس فعلیت والے اثر کے لیے آپ نے ادائے امارہ کی قید لگا دی تو یہاں پر یہ ہے کہ ادائے امارہ سے پہلے وہ حکم جو تھا وہ فعلیت تھا، اور اسی فعلیت اگر موقوف ہے اس کے اوپر یعنی کہ ادائے امارہ کے اوپر تو یہ ایک دور لازم آئے گا، اور تقدم الشیء علی نفسی لازم آئے گا۔ فواضح، یہ واضح ہے۔ وَأَمَّا تعبداً، تعبداً کیسے نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَلِأَنَّ کو سارا ما ہوا قضیت و حجیت الامارہ، امارہ کو حجت قرار دینے والی جو دلیل ہے اس نے امارہ کو حجت قرار دیا، تو فرماتے ہیں امارہ کی حجیت کا زیادہ سے زیادہ جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ کون مؤدّا ہو الواقع تعبداً، یعنی مؤدّا امارہ تعبداً واقع، اس کو واقع سمجھو، یعنی اس کا زیادہ سے زیادہ حجیت امارہ کا تقاضا یہ ہے کہ مؤدّا امارہ اور وہ جو مشکوک الوجوب ہے جس کو امارہ نے بیان کیا وجوب جمعہ کا جو مشکوک الوجوب ہے اس کو تعبداً واقع خیال کرو، زیادہ سے زیادہ حجیت امارہ کا یہ تقاضا ہے، یعنی اس کو وجوب واقعی کے قائم مقام قرار دو۔ لا الواقع الذی عدت الیہ الامارہ، نہ یہ ہے کہ واقع وہی ہو گیا ہے کہ جس کی طرف امارہ نے پہنچایا ہے، کوئی اس تنزیل پر یعنی کہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس دوسری تنزیل کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ امارہ جس وقت آ جاتی ہے تو گویا کہ وہی واقع جو تھا جو انشائی مرتبے میں تھا وہ فعلیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس پر کوئی ہمارے پاس اس تنزیل پر دلیل نہیں ہے۔ ففہم اللہم الا یقال، مگر یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ ان الدلیل علی تنزیل المؤدّا منزلۃ الواقع، یعنی وہ دلیل کہ جو مؤدّا امارہ کو اور مشکوک الوجوب کو وجوب واقعی کے قائم مقام قرار دے رہی ہے، مثلا صدق العادل، وہ دلیل کہ جو مشکوک الوجوب کو وجوب واقعی کے قائم مقام قرار دے رہی ہے، الذی صار مؤدّا لہا، کہ اس کی سبب سے یہی یعنی کہ مؤدّا امارہ بنا ہے، ہوا دلیل الحجیت بدلالت الاقتضاء، یہی دلیل حجیت ہے، یہاں پر دلالت اقتضاء کے ذریعے ہم اس کو ثابت کریں گے، دوسرے جز کو بھی ہم محرز کریں گے، یعنی کہ اس دلالت اقتضاء کے ذریعے۔ دلالت اقتضاء یہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ
اگر آپ اس کو دوسرے جز کو محرز نہیں کرتے تو گوئے کہ حکیم کے کلام میں لغویت لازم آتی ہے، جبکہ یہاں پر آپ کو فعلیت یعنی کہ محرز کرنا ہوگی، تب جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان جمع کر سکتے ہیں، اور تب جو ہے وہ کوئی وہ اشکال نہیں بنتا۔ تو لہذا اس اشکال سے بچنے کے لیے ہم دلالت اقتضاء کا سہارا لیں گے، اور ہم کہیں گے کہ لغویت تاکہ لازم نہ آئے، لہذا وہ دوسرا جز بھی محرز ہے۔ یعنی جس طرح یہ مشکوک الوجوب جو ہے وہ وجوب واقعی کے قائم مقام ہے، اسی طرح واقع جو پہلے انشائی تھا وہ یہی ہے کہ جس کی طرف امارہ نے پہنچایا ہے، مادت الیل امارہ۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں لیکنہ لا یکاد یتم، یہ دلالت اقتضاء بھی تام نہیں ہے، الا اذا لم یکن للاحکام بمرتبۃ الانشاء اثر نسلا، مگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ حکم واقعی کے جو پہلے انشائی تھا اور امارہ کی برکت سے وہ حکم فعلیت میں تبدیل ہو چکا ہے، یہ اس کو محرز کرنا تب آپ کے لیے دلالت اقتضاء کے ذریعے لازم ہوگا کہ اگر اس حکم واقعی انشائی کے لیے اس احراز کے علاوہ یعنی اس کو فعلیت دینے کے علاوہ کوئی اور اثر موجود نہ ہو، وَإِلَّا وگرنہ اگر کوئی اثر موجود ہے اور بھی آپ یعنی کہ نظر کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے امارہ قائم ہو گئی کہ جس کے ذریعے مجھے وہ حکم واقعی کے انشائی ہونے کا علم ہو جائے گا، تو اس وقت میں تصدق میں صدقہ کروں گا مثلا، یا میں جو ہے نا مساکین کو کھانا کھلاؤں گا، آپ نے نظر کر لی، تو جب یہ اثر موجود ہے تو اس کی فعلیت والے اثر کو محرز کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا لازمی نہیں ہے تاکہ آپ جو ہے نا اس کی انشائیت کو فعلیت میں تبدیل کر رہے ہیں امارہ کے سبب سے۔ وَإِلَّا وگرنہ یعنی اگر کوئی اور اثر جب موجود ہے، لم یکن لتلک الدلالت مجال، تو پھر اس دلالت یعنی دوسرے جز کو محرز کرنے والی دلالت کی کوئی مجال نہیں ہے۔ وَأُخْرَى اس کا عطف ہو رہا ہے یعنی کہ یشکل تارتاً بعدم لزوم الاتیان وَأُخْرَى بِأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ التوفیق بذلك، یعنی گوئے کہ اصل عبارت یہ بن جائے گی کہ فن کا دہ بما ذکرنا، ہماری جم سے واضح ہو گیا، روشن ہو گیا کہ انہو لا یلزم الالتزام، ہم اس التزام کو اپنے لیے لازم نہیں قرار دیتے کہ بعدم کون الحکم الواقعی فی مورد الاصول والامارات فعلیاً، کہ حکم واقعی اصول اور امارات کے مورد میں فعلی نہیں ہے بلکہ انشائی ہے، یعنی علامہ شیخ انصاری کی جم کو ہم ملتزم نہیں ہوتے، تاکہ یہ اشکال پیدا ہو کہ کیسے جم توفیق بذالک یعنی حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان کیسے جم ممکن ہے، ما احتمال احکام فعلیہ باعثیہ و زجریہ فی موارد طرق والاصول العملیہ، جبکہ اصول عملیہ اور طرق کے موارد میں حکم فعلی میں ہمیں احتمال پیدا ہوتا ہے، یعنی تب بھی جو ہے نا وہ حکم ظاہری کی نوبت پہنچتی ہے کہ جب ہم جتنے بھی طرق اور اصول عملیہ ان کے موارد میں جب حکم فعلی احکام فعلیہ میں احکام تکلیفیہ فعلیہ میں جب ہمیں شک ہوتا ہے، تب جو ہے وہ یعنی کہ حکم ظاہری کا مرتبہ آتا ہے۔ المتکفلۃ الاحکام فعلیہ، جبکہ یہ اصول عملیہ اور طرق یہ خود آگے احکام فعلیہ کو جال کرتے ہیں، تو لہذا دو حکم فعلی جمع ہو گئے، ایک حکم فعلی وہ جس میں شک ہو رہا ہے اور دوسرا حکم فعلی جس کو حکم ظاہری نے بیان کیا ہے، تو لہذا پھر بھی یہ ہے کہ گویا کہ وہ جو حکم واقعی ہے یعنی فعلی ہو چکا ہے تب بھی اس میں شک ہو رہا ہے اس کی فعلیت ولو احتمالاً سے، تو لہذا وہ فعلی ہے، تو لہذا دو حکم فعلی جمع ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کما لا یمکن القطع بالثبوت المتنافیین کذالک لا یمکن احتمال، جس طرح یقیناً ثبوت متنافیین ممکن نہیں ہے، اسی طرح احتمالاً بھی ثبوت متناقضین اور ثبوت متنافیین ممکن نہیں ہے۔ فلا یصح التوفیق بین الحکمین، لہذا دو حکموں کے درمیان جم صحیح نہیں ہے، بے التزام اس التزام کے ساتھ کہ کون الحکم واقعی الذی یکون مورد الطرق انشائیاً غیر فعلیاً، کہ حکم واقعی طرق کے مورد میں وہ انشائی ہے اور فعلی نہیں ہے، لہذا اس کے ذریعے جم ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہے یعنی کہ یہ ایک اشکال ہے، تو اس کا جواب بھی گوئے کہ یہی ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ملتزم ہوں گے کہ یعنی جو حکم واقعی ہے وہ فعلیت حتمیہ کے مورد تک نہیں پہنچا۔
اور حکم ظاہری جو ہے وہ حتمی طور پہ فعلی ہو چکا ہے۔ کما لا یسع، جیسا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بین الحکمین لیس فی مرتبۃ واحدہ بل فی مرتبتین۔ ایک اور جامع ہے جس کو محقق اصفہانی کی طرف نسبت دی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو حکم ایک مرتبہ میں نہیں ہیں بلکہ دو مرتبوں میں ہیں۔ ضرورت تاخر الحکم ظاہری عن الواقع بمرتبتین، وہ فرماتے ہیں کہ حکم ظاہری مؤخر ہے حکم واقعی سے دو مرتبوں میں، کیونکہ حکم ظاہری جو ہوتا ہے وہ شک در حکم واقعی میں ہوتا ہے۔ گویا کہ پہلے حکم واقعی ہونا چاہیے، فعلی ہونا چاہیے، پھر اس میں شک ہونا چاہیے، اس کے بعد حکم واقعی کا مرتبہ آئے گا، حکم ظاہری کا مرتبہ آئے گا۔ تو خود شک جو ہے یہ حکم واقعی فعلی سے ایک مرتبہ مؤخر ہے، اور حکم ظاہری گویا کہ پھر دو مرتبے مؤخر ہو گیا۔ اب جب دو مرتبے مؤخر ہو گیا تو لا یکاد بمرتبہ وذالک لا یکاد یجدی، تو یہ جو ہے نا مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جمع بھی ممکن نہیں ہے۔ گویا کہ یہ محقق اصفہانی نے یہ جمع بیان کی تھی کہ اس طریقے سے جب دو مرتبے ہو گئے فعلیت کے، یعنی حکم ظاہری فعلی ہے اور وہ حکم واقعی فعلی سے دو مرتبے بعد ہے، تو اس لحاظ سے پھر جو ہے نا یہ جمع ہو جائے گی کہ حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان۔ مصنف فرماتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فإن ظاہری وإن لم يكن فی تمام مراتب الواقعی، اگرچہ حکم ظاہری جو ہے وہ حکم واقعی کے تمام مراتب میں نہیں ہے، الا انہ یکون فی مرتبتہ ایضاً، لیکن حکم واقعی تو حکم ظاہری کے مرتبے میں آ گیا ہے، کیونکہ حکم ظاہری بھی فعلی ہے اور حکم واقعی بھی فعلی ہے، لہذا دو حکم فعلیوں کے درمیان یہ جو ہے نا یہ اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ وعلی تقدیر المنافات لازم اجتماع المتنافیین فی هذا المرتبہ، حکم ظاہری کے مرتبے میں گوئے کہ متنافیین جمع ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔